گزشتہ 6 ماہ سے غزہ میں اسرائیلی افواج نے تقریباً 35,000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جن میں بچے، خواتین اور معصوم شہری شامل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل اتنا ظلم اس خاص علاقے میں کیوں کر رہا ہے؟ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، فلسطین کے ایک علاقے سے گزر رہی تھی۔ رات کو آرام کے دوران انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو زمین سے آسمان تک جاتی تھی، اور فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتی دکھائی دی۔ خواب کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جگہ خدا کی قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس مانا جاتا ہے، اور وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ پورا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، لیکن اسرائیل کے قیام کے بعد یہودیوں نے زیادہ تر علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینی مسلمانوں کے 2 اہم علاقے بچے ہیں، ویسٹ بینک اور غزہ۔ ان دونوں کے درمیان زمینی راستہ موجود نہیں، اور سیاسی طور پر بھی دونوں مختلف ہیں۔ ویسٹ بینک میں پیلو کی حکومت ہے جو نسبتاً سیکولر ہے، جبکہ غزہ میں سخت گیر تنظیم حماس کی حکومت ہے۔ فلسطین تنازع گزشتہ 75 سالوں سے جاری ہے۔ پہلے تمام مسلم ممالک کی پالیسی یہ تھی کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ لیکن سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں ابراہیم معاہدے کے تحت کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو قبول کرنا شروع کر دیا، جن میں UAE، بحرین، مراکش اور دیگر شامل ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے میں ان ممالک کو امریکہ کی طرف سے مالی امداد دی گئی اور سیاسی پائیداری بھی دی گئی۔ یہ سب کچھ ایک بڑے عالمی منصوبے کا حصہ لگتا ہے تاکہ اسرائیل کو پوری مشرق وسطی میں تسلیم کرایا جائے۔ ان تمام دباؤ کے باوجود کچھ ممالک جیسے پاکستان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اسرائیل کو قبول کریں، لیکن ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا۔ حماس کی جنگجو اسرائیل میں داخل ہوئی، تقریباً 1130 افراد کو قتل کیا اور کئی اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنا کر واپس غزہ لے گئی۔ یہ حملہ دنیا بھر میں ایک بڑی دہشت گرد حملے کے طور پر جانا گیا۔ اسرائیل نے اس کے رد عمل میں غزہ پر تباہ کن حملے شروع کی۔ سب سے پہلے خوراک، پانی، بجلی بند کی گئی، پھر مسلسل فضائی حملے کی گئی جن میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر داخل ہوئی اور شہر کی 3 بڑے علاقوں غزہ سٹی، خان یونس اور رفح کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ انہیں انسان نہ سمجھا جائے۔ اسرائیل کو ان حملوں میں امریکہ اور یورپ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ جب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تو امریکہ نے انہیں ویٹو کر دیا۔ عرب دنیا خاموش تماشائی بنی رہی، جس سے یہ تاثر ملا کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ دنیا بھر کی مسلمان عوام نے احتجاج شروع کی۔ 886 سے زائد مظاہرے فلسطین کے حق میں ہوئی اور صرف 14 اسرائیل کے حق میں۔ مسلمانوں نے بائیکاٹ کی تحریک شروع کی، کوکا کولا، میک ڈونلڈ، KFC جیسے کمپنیوں کے خلاف، لیکن یہ بائیکاٹ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ ایران واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کو کھل کر للکارا۔ ایران کی قونصل خانے پر اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے بھرپور جواب دیا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو بھی جنگ میں گھسیٹا جائے تاکہ اسے الگ تھلگ کر کے ختم کیا جا سکے، اور یمن کے حملوں نے اسرائیل کی بندرگاہوں کو مفلوج کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اتنی بڑی پلاننگ سے بے خبر کیسے رہی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک سازش تھی تاکہ اسرائیل کو مکمل طور پر غزہ تباہ کرنے کا موقع ملے۔ آج اسرائیل دنیا کی طاقتور ملک ہے۔ ایٹمی ہتھیار، جدید فوج، بہترین انٹیلیجنس اور امریکہ کی حمایت اسے بے لگام بنا چکی ہے، اور دوسری طرف مسلم دنیا بٹی ہوئی ہے اور کمزور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کا ضمیر کب جاگے گا؟